بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو ناقص الایمان ہے۔ گویا آپ آیات پہ اگر غور کریں، قرآن غور کرنے کی چیز ہے، اگر آیت پر غور کیا جائے تو پتہ لگ جاتا ہے یہ جس سے بات ہو رہی ہے اس میں کیا پرابلم تھا۔ اوپر کہا جا رہا ہے نہ کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے مر گئے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے بیچارہ مر گیا، اس نے پتہ نہیں کیا، ابھی تو جوان تھا، فلان تھا، موت آ گئی اللہ کے راستے میں۔ ناقص الایمان اپنے مثلا شہداء کو یہ کہہ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہ کہو، زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے، اور پھر تم سمجھ رہے ہو کہ تم جو ہے وہ جو مر گئے ان پہ مصیبت آ گئی تم بچ گئے۔ اگر تم مومن ہو تو جان لو تمہاری آزمائش ہو کر رہے گی۔ مجھ سے اور آپ سے بھی یہ خطاب ہے، اگر مومن ہو اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں 3 دفعہ تاکید ہے، ایک لا اور ایک نون پر جو تشدید آئی ہوئی ہے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، یقیناً 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 ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بِشَيْءٍ، کچھ چیز سے، جو کیا کیا ہو سکتی ہے؟ خوف، بھوک، جوع، اموال کی کمی، افراد کی کمی، نتائج کی کمی۔ تم نے محنت کی، وہ نتیجہ نہیں نکلا، رکاوٹیں آ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم دیکھو تمہاری ڈیوٹی کیا ہے اس وقت، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، تم وہ کرو۔ اس میں کوئی خوف کا مقام ہو پھر بھی نہیں بھاگنا، بھوک برداشت کرنی پڑے پھر بھی نہیں بھاگنا، مال کم ہو جائے تمہارا پھر بھی میدان نہیں چھوڑنا، تھوڑا مال ہے تھوڑے سے ہی چلو، اور لوگ تمہارے ساتھ کم ہیں پھر بھی چلو، نتائج دیکھو کہ کم آ رہے ہیں پھر بھی یہ پتہ ہی اللہ کا راستہ ہے، نہیں چھوڑو اس کو۔ اگر ایسا کرو گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب دیکھیں صبر کا معنی پھر اس آیت میں ہی واضح ہو جائے گا کہ کون ہے صابر؟ جو برداشت کر رہا ہے، افراد کم میں پھر بھی ڈٹا ہوا، مال کم میں پھر بھی ڈٹا ہوا، یہ صبر ہے، ڈٹنا صبر ہے، بھاگنا صبر نہیں ہے، چپ کر جانا اللہ بدلہ لے گا میں تو صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ یہ ظالم کو اور جرأت دیتا ہے یہ رویہ کہ آج ایک کو مارا ہے کل ایک اور کو مارے گا، سب چپ کرتے جائیں گے، اس کی بدماشی میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اگر ایک نے کیا ہے اور آگے سے اس کو اسی طرح جواب ملے تو پھر اس کو اگلی بار کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچے گا کہ مجھے آگے سے اسی طرح کا جواب نہ مل جائے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے رسول خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، ہم نے آزمائش تو لینی ہے، کچھ بھاگ جائیں گے، چھوڑ دیں گے آپ کو، جو ڈٹے رہیں آپ کے ساتھ رہیں، خدا کا راستہ نہ چھوڑیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اصلاً ہم تو یہ دیکھیں ہم کسی آزمائش میں ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ صبح ہوتی ہے بس ایک روٹین میں چل رہے ہیں، مشین کی طرح فلان یہ وہ کرنی ہے، ہماری کیا آزمائش ہو رہی ہے؟ ہماری زندگی میں کیا آزمائش ہے ہماری؟ کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہو تو پھر یقین جان لو کہ تمہاری آزمائش ہونی۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس بچے کی طرح ہوں جو کمرے امتحان میں بیٹھا ہے، امتحان کا ٹائم شروع ہو گیا، وہ کہیں اور توجہ کر کے باہر کوئی بندر کا تماشا دیکھ رہا ہے کھڑکی سے۔ ہم ایسے تو نہیں ہیں، آزمائش تو حتماً ہونی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کون صابرین؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟
نہیں کہتے ہائے میں مر گیا تو ہائے میں یہ ہو گیا تو میرے ہاتھ پلے تو کچھ نہیں رہا، یا اللہ میں ہی ملا تھا تجھے، دوسرے بھی تو سارے ہیں، جو بیماری آتی مجھے، ایسے نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ جانتے ہیں خدا کی آزمائش. کیا کہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، ہم تھے بھی اسی کے، جائیں گے بھی اسی کے پاس، ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. جس مالک کے تھے ہم، اسی مالک کے پاس واپس انتقال ہو جائے گا. تو انتقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر. جیسے سپاہی کا افسر کا ٹرانسفر ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی اللہ کے. یہ صرف مرنے پہ نہیں بولا جاتا، یہ ہر مصیبت پہ بولا جاتا ہے، تاکہ اللہ کی طرف توجہ کر کے مصیبت کا احساس کم ہو جائے کہ وہ جو اصل مالک ہے، جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، وہ اوپر بیٹھا ہوا. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے جاہلانہ قسم کے جملے بولنے کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و سلام ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. میدانوں سے بھاگ جانے والے، آزمائشوں سے بھاگ جانے والے ڈر کر، یہ نہیں، ان پر رب کے درود و سلام نہیں ہوتی، ان پر رحمت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شکر ہے میں تو بچ گیا ہوں، شکر ہے میں تو بچ نہیں گیا، شکر ہے میں تو. بچتا وہ ہے جو فائنلی بچ جائے، اور پھنستا وہ ہے جو فائنلی پھنس جائے. صدق اللہ العلی العظیم.